بولتا ہوں اب قوم کے سامنے میں نہیں بتاتا, دکھاوا نہیں کرتا, لیکن اب چونکہ جو ہم ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے پہ ہیں, میرے خیال میں وضاحت کرنی ضروری ہے. اسی طرح سے ابھی ہمارے پاس جو کمپلیٹڈ ہیں وہ لگ بھگ 12 کنسٹرکشنز ہم نے فل جو ہیں وہ کی ہیں. 12 کنسٹرکشن وہ ہم نے دکھائے, حساب تو آپ کے سامنے ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. بالکل آپ خود دیکھ سکتے ہیں کس پہ کتنا خرچہ آیا ہے. یہ اکاؤنٹ میں سارا کچھ ان کے جو ہمارے سماج میں گرانے پہ ہوتے ہیں, ان کا مقصد ہی ہوتا ہے گرانا. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جاوید کا مکان بنائے, وہ لولا کی ان یتیم بیٹیوں کا مکان بنائے, وہ اوڑی جا کے, مطلب میں ان لوگوں کے لیے بھیک مانگتا ہوں قوم کے سامنے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ میں بھیک مانگتا ہوں ان لوگوں کے لیے قوم کے سامنے؟ جی سر. تو لیکن آج یہ جو الزامات ہیں, یہ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں, تو اس سے پہلے بھی تمام جو ایجنسیز ہیں, مجھے ان پہ بھروسہ ہے, مجھے ہر ایک ایجنسی پہ بھروسہ ہے. ان کا پرسنل اکاؤنٹ جو ہے وہ لوگوں کو دکھا کے ان کو مدد ہو جائے, مدد کی جائے. میرا کوئی ٹرسٹ بنانے کا ارادہ نہیں تھا. میں اللہ رسول کو حاضر نہ, چونکہ بروز محشر ہم نے جواب دینا ہے. دنیا کے لوگ. ناظرین آداب, آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے شاہد عمران صاحب کو, جو ضلع بارہمولہ میں ایک اہم شخصیت ہے, ایک سوشل ورکر ہے, ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے, اور کشمیر کراؤن ٹرسٹ کے سربراہ بھی ہیں. آج ہم ان سے روبرو ملاقات کے پروگرام میں ہیں. ان کا ہم اس ملاقات کے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ بھی کرتے ہیں. ان سے ہم سوالات بھی پوچھیں گے اور جوابات بھی ان سے طلب کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم ان کے زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہوا ہے وہ جاننا چاہیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک لسٹ ہمارے پاس ہے جو شاہد عمران صاحب کی کنٹریبیوشن ہے, جس میں کووڈ-19 میں انہوں نے 587 فیملیز کو ہیلپ کیا ہے, اور پیشنٹس 128 کو انہوں نے مدد کی ہے. پور فیملیز کو 235 کو ہیلپ کیا ہے کووڈ-19 میں, اور لائیولیہڈ اینڈ ریہیبلیٹیشن پر فیملیز کو انہوں نے 3 نمبرز کو ہیلپ کیا ہے. یہ کووڈ-19 کی جو میں داستان بتا رہا ہوں, اس میں نومیڈ فیملیز بھی ہے جو 4 ہے, میریجز جن کی ہوئی ہے شاہد عمران کی وساطت سے وہ 26 ہے, اور کنسٹرکشنز جو انہوں نے کشمیر کراؤن ٹرسٹ کے ذریعے سے کی ہے وہ 11 ہے. پرماننٹ بینیفیشریز جو ہر مہینے وظیفہ پاتے ہیں ان کے ٹرسٹ سے, وہ ان کی تعداد 18 ہے, اور فائر وکٹم جو اس دوران ہوئی ہے ان کی تعداد 8 ہے, ان کو بھی انہوں نے ہیلپ کی ہے. اور چیزیں جو مختلف لوگوں نے ان کے پاس جمع کی ہے وغیرہ وغیرہ متفرقات میں جو آتی ہے وہ ان کی تعداد 8 ہے. اس طرح سے 1028 ٹوٹل فیملیز بن رہی ہے جن کی انہوں نے مدد کی ہے اب تک. لہذا اس چیز کو چھوڑ کر ہم سب سے پہلے شاہد صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ذرا سا مختصر سا انٹروڈکشن دیجیے. آپ نے اپنی زندگی کا جو سفر شروع کیا ہے کہاں سے شروع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. چونکہ میری زندگی کا جو سفر ہے, ابتدائی طور پر میں ایک گاؤں سے نکلا ہوا ایک اس کشمیر کا ایک چھوٹا سا شخص ہوں. آپ نے چونکہ الفاظ میرے لیے زیادہ استعمال کیے. ابتدائی تعلیم بھی میں نے اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی ہے, اور ماشاءاللہ ایک اس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جہاں پہ شروع سے ہی میرے والدین نے مجھے ادب, کردار, احساس, عزت و اکرام سکھایا ہے. اور اس کے بعد غلام حسن صاحب چونکہ 10th پاس کرنے کے بعد میرے والد صاحب جو ہیں وہ ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ سری نگر میں تھی, وہ اپنے فرائض وہاں پہ انجام دے رہے تھے. اس کے بعد باقی جو تعلیم ہے میں نے سری نگر سے ہی حاصل کی ہے.
ग्रेजुएशन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से की है। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब ने ये समझा कि आप, क्योंकि शुरू से ही मेरा थोड़ा सा जर्नलिज़म की तरफ लगाव था और मैं चाहता था पहले से ही, रोज़ अव्वल से ही मेरा ये था कि कम से कम मैं अपने लोगों की एक आवाज़ बनूं। तो उसको देखते हुए मेरे वालिद साहब ने मुझे ये कहा कि आप मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़म कर लीजिएगा। उसके बाद मैं दिल्ली गया, वहाँ से मैंने जर्नलिज़म के हवाले से ही पढ़ाई की। लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा कि बेटर है ग्रेजुएशन के बाद मैं सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाऊँ जर्नलिज़म में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरादून से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़म की। माशाल्लाह मेरे वालिदैन को अल्लाह ताला सलामत रखे, हमेशा मेरे लिए दुआएं करते हैं, हमेशा ये समझ के दुआएं करते हैं कि आप लोगों के काम आते हैं, बजाय इसके कि हमारा बच्चा किसी गलत काम में मुलविस होता या किसी गलत इरादों के साथ अपनी कौम में होता। तो उनको मुझ पर फ़ख्र है। माशाल्लाह लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी है, ये सब उन्हीं की वजह से है कि इस वक्त मैं इस कौम में, इस बिखरी हुई कौम में एक आवाज़ बन रहा हूँ। उन लोगों की आवाज़ जो शायद फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो शायद व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो तन्हाइयों में रह के अल्लाह के सामने दस्त बुदुआ हो के कि अल्लाह शायद इस कौम में बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे फरिश्ता सिफत इंसान हैं, और उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस लेवल पे पहुंचाया कि इस वक्त कम से कम एक उम्मीद है वाबस्ता इस कौम को। जी शाहिद साहब, जहाँ तक मेरी नॉलेज का ताल्लुक़ है, मैंने सुना है कि आपने 1500 रुपये से काम शुरू किया है, सहाफ़त में आए हैं आप, 1500 रुपये से आपकी उजरत बनी है हर महीने, ये सही है क्या? या कहाँ से आपने शुरू किया सहाफ़त में आने? मैंने कहीं से शुरू नहीं किया। अच्छा, मैंने कहीं से शुरू नहीं किया। जिस शख्स ने ये 1500 का बोला है, मेरे ख्याल में वो भी गलत हैं। बहरहाल अब अपनी बरादरी में अपने लोगों के ख़िलाफ़ बोलना मेरे ख्याल में ये मुझे शोभा नहीं देता है। हमारा काम एक नेकी का मिशन है। देखिए गुलाम हसन साहब, अगर आप हर एक इंसान को आप टारगेट करना शुरू करते हैं, एक बड़ा इंसान, एक बहादुर इंसान बदलेबाज नहीं होता है। जी। मैं अगर उनको बताऊं कि उन्होंने क्या किया है या उसने क्या किया है तो मुझे ये शोभा नहीं देगा, क्योंकि इस कौम को मेरे साथ मेरा मिशन डिफरेंट है। जी। डाइवर्ट आप कितना भी करना चाहें, तेज़ हवाएं आपका सिर्फ वज़न देखने के लिए आती हैं, तो अगर आप तिनके की तरह बिखर गए तो यकीनन ये लोग जो हैं, चंद एक लोग जिन्होंने ये कहा है कि 1500 रुपये, पहले उनको ये मालूम करना चाहिए था कि कम से कम 1500 से शुरुआत करने वाला अगर इस वक्त किसी को 15 लाख का फ़ायदा देता है तो मेरे ख्याल में उस इंसान में शायद कुछ ना कुछ है, उसमें कैपेबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल माना उन्हीं के लिए मैंने 1500 की शुरुआत किया। क्या ये कोई गुनाह है? नहीं, मुझे बताएं, मुझे ये कोई गुनाह है कि मैंने 1500 से अपनी ज़िंदगी शुरुआत की है? तो मैं उस वक्त भी अपने आप को एक छोटा अदना सा इंसान समझता था जिस वक्त से मैंने जर्नलिज्म का आगाज़ किया है। जिस वक्त से मैं ग्रेटर जम्मू में एज ब्यूरो चीफ काम किया हूँ, कोहिनूर ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में एज ब्यूरो चीफ काम किया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझे एक अपनी आवाज़ बनने की ज़रूरत है, अपने कौम की आवाज़ बनने की ज़रूरत है, उस कौम की कि जिसमें लोगों को उम्मीदें वाबस्ता है, जिस कौम में मसाइल बहुत ज़्यादा है, जिस कौम में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे ख्याल में चंद इदारे जो हमारे खिलाफ इस वक्त एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, एक झूठ फैला रहे हैं। देखिए गुलाम हसन साहब कहते हैं ना कि ये हिटलर की तरह है कि झूठ को इतना फैला दो कि लोगों को लगे सच लगे। ये वैसा ही 100 बार झूठ कहने से दूसरा समझता है सच है। बिल्कुल हर एक इंसान को लग रहा है कि ये शायद सच है, बिल्कुल। लेकिन मुझे पता है कि देखिए गुलाम हसन साहब, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर मैं गलत भी हूं, अगर मैं 100% गलत करूंगा कहीं पे, मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली मुझे मानेंगे नहीं कभी कि इसने गलत किया है, क्योंकि अपनी फैमिली, अपने जो अहबाब अजदाद होते हैं वो कभी नहीं आपको गलत तस्वुर करते हैं। इसी तरह से जो हमारे हक में इस हक का साथ देते हैं,
تو وہ ہمیشہ اس مشن کے ساتھ جڑے ہیں. ہم ان لوگوں کا, میں ان لوگوں کے لیے اس وقت آپ کو یہ انٹرویو دے رہا ہوں. جی سر. میں ان لوگوں کے لیے بولتا ہوں. دیکھیے جو آپ کے مخالفین ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ جھوٹ پھیلا کے کسی کو کسی ادارے کے خلاف کوئی مخصوص پروپیگنڈا کر کے تاکہ ان کا ایڈورٹیزمنٹ, ان کا ریونیو, ان کا بزنس ہماری طرف آ جائیں. جی سر. یا کسی جگہ وہ ہٹ ہوئے ہوں ہماری وجہ سے, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ شعبہ دیتا ہے ایک باشعور انسان جی کو. سر. تو مجھے اس لیول پہ نہیں گرنا چاہیے. شاہد صاحب, دراصل میرے کہنے کا مقصد یہ تھا اور مطلب بھی یہ تھا کہ آپ نے صحافت کب جوائن کی ہے, کس سٹیج پہ جوائن کی ہے, کہاں سے جوائن کی؟ لگ بھگ میں نے ایز کب رپورٹر جوائن کیا تھا 2006-07 سے میں نے جوائن کیا تھا ایز کب رپورٹر. میں تب جا کے پہلے میں نے لوکل چینل سے کام شروع کیا تھا. ماشاءاللہ میرے استاد رہے ہیں, بہت زیادہ استاد رہے ہیں. سید تجمل صاحب میرے استاد رہے ہیں, ظہور گلزار صاحب رہے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے سیکھا ہے. BBC کے الطاف حسین صاحب سے میں نے سیکھا ہے. بہت جو گریٹر کشمیر کے فیاض کلو صاحب بہت اچھے انسان ہیں. رائزنگ کشمیر کے ایڈیٹر صاحب شجاعت صاحب, اللہ ان کو مغفرت کرے, تو ان سے سیکھا ہے. میں نے اپنے جو ہمارے صحافی برادری میں جو واقعی مزمل جلیل صاحب ہیں ہمارے, جو بڑے جرنلسٹ ہیں, مطلب میں نے بھی انہی سے سیکھا ہے. میں نے سیکھا ہے کہ کچھ کرنا ہے, اس قوم کے لیے کچھ کرنا ہے, جس طرح سے وہ سٹوریاں کرتے ہیں. ماجد حیدری صاحب ہیں, گوہر گیلانی صاحب ہیں, جو ہمارے جرنلزم میں واقعی ایک ستارے کی طرح کام کرتے ہیں, نمونے ہیں بالکل. تو بہت سارے, میں کئی ایک کا نام بھی نہیں لے سکتا ہوں. سمیر یاسر صاحب ہیں ہمارے بارہ مولہ کے, اس وقت انٹرنیشنل ادارے میں کام کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کام کیا ہے. اکٹھے ہم نے مطلب ایک دوسرے سے ہم ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کی ہے. تو اچھا شاہد صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کشمیر کراؤن ٹرسٹ بنانے کی اچھا یا خواہش کب پیدا ہوئی اور بنایا کب؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نے کشمیر کراؤن کا آغاز کیا ایز نیوز پیپر ہم نے آغاز کیا تھا, چونکہ ہمیں سرکاری ایڈس نہیں ملتے ہیں, اس کے لیے آپ کو اپروولس لینے پڑتے ہیں, بہت زیادہ اس میں چونکہ ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم عوام جو اپنا لوکل بزنس ہے ان کو سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ہم ان کا پروموشن کریں. جی سر. اور شکریہ ان کا بھی جو ہمارے ساتھ اس وقت ہیں, جو ایڈورٹیزمنٹ میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ ہے ہمارے پاس. مطلب میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس مقام پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے لایا اور وجہ بنے یہاں کے لوگ, یہاں کے بزنس فریٹرنیٹی جن نے ہمیں سپورٹ کیا آج تک. تو کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی شروعات کے حوالے سے میں بتا دوں کہ 2016 میں جب ہم نے شروعات کی تو اس کے بعد میں ایکچولی غلام حسن صاحب پرسنل اکاؤنٹ میں سٹوریز کرتا تھا. مطلب میں سوچتا تھا, چونکہ ایک امید بن گئی تھی, ایک آواز بن گئی تھی, لوگوں کو ایک امید تھی. لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس سر ہم ٹن شیڈ میں رہتے ہیں, سر ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, میں یتیم ہوں, مجھے کوئی یہاں پہ توجہ نہیں دیتا ہے. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اس ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ان کا پرسنل اکاؤنٹ جو ہے وہ لوگوں کو دکھا کے ان کو مدد ہو جائے, مدد کی جائے. میرا کوئی ٹرسٹ بنانے کا ارادہ نہیں تھا. میں اللہ رسول کو حاضر نہ, چونکہ بروز محشر ہم نے جواب دینا ہے. دنیا کے لوگ کچھ بھی کہیں, لیکن مجھے تو اللہ کے سامنے کل کو حاضر ہونا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا, ہم ان کی سٹوری کرتے گئے. لگ بھگ 2-4 سٹوریز ہم نے کی. ہم نے کپوارہ میں وہ یتیم بچیاں تھیں, ان کا پرسنل اکاؤنٹ دیا. تو ان کے اکاؤنٹ میں لگ بھگ قریباً اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, شاید 80 لاکھ کے 75 لاکھ روپے آ گیا تھا. اس کے بعد ہم نے دوسری سٹوری کی, اس کے اکاؤنٹ میں 70 لاکھ آ گیا تھا. پرسنل اکاؤنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, پرسنل اکاؤنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے بعد اوڑی میں ایک پرابلم ہوگی, ایک فیملی کی ہم نے ہیلپ کی. تو مجھے وہاں کے مفتی صاحب فون کر رہے ہیں شام کو کہ شاہد صاحب جس فیملی کی آپ نے مدد کی ہے وہ بالکل مفلس ہیں, حقدار ہیں, لیکن وہ جو ان کا باپ ہے وہ اس پیسے کا غلط استعمال کر رہا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, میں خدا کے سامنے آپ کو بولتا ہوں, مفتی صاحب بھی ابھی زندہ ہیں, وہ اس کا غلط استعمال, اور اتنا غلط استعمال کیا, اللہ بچائے غلام حسن صاحب. اسی کی وہ میں نے نیک کام کیا تھا, لیکن وہی نیکی کل کو مجھے شاید جہنم میں لے جاتی, کیونکہ اس نے بہت زیادہ غلط استعمال کیا تھا پیسے کا. تو مفتی صاحب آ گئے, مجھے اپنے یاروں دوستوں نے فون کیا, کئی ایک ڈاکٹر صاحبان ہیں, انجینئر صاحبان ہیں, عالم دین ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک ادارہ بنائیے,
ایسے لوگوں کو ڈائریکٹ اکاؤنٹ مت دیجیے. آپ ایک ادارے کے ذریعے اگر ان کی ریکوائرمنٹ ہے 5 لاکھ روپے تو آپ ان کو کروڑ پتی بنانے کیوں نکلے ہیں؟ تو آپ ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی, آپ مدد کرتے ہیں لوگوں کی, تو کروڑ پتی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میرے ذہن میں یہ آ گیا, میں نے ان سے مشورہ کر کے ایک ادارہ بنا لیا, اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ مفتی صاحبان بھی جڑے ہیں, مطلب اس مشن میں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. جب ہم خون عطیہ کرتے ہیں, جب ہم بلڈ ڈونیشنز کیمپس کرتے ہیں, تو انہوں نے بتایا ٹرسٹ کے حوالے سے. تو میرے ذہن میں بھی یہ آ گیا کہ ایک ٹرسٹ کے ذریعے اگر آپ کے ٹرسٹ میں روپے 10 لاکھ آتا ہے, کسی فیملی کی مدد آپ کر سکتے ہیں اس میں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو 1 لاکھ کی ضرورت ہے یا کسی کو 2 لاکھ کی, کسی مجبور کو 10,000 کی ضرورت ہے, اس کو آپ 1 کروڑ دیں. تو اس ٹرسٹ کے ذریعے آپ نے خود کہا کہ آج تک ہم نے لگ بھگ 128 خاندانوں کو مدد پہنچا, فیملیز کی 128 خاندانوں کی مدد. اس پر بعد میں ہم بات کریں گے. تو اس سے پہلے ہم 1000 آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے اس پر بعد میں ہم بات کریں گے, آپ ڈیٹیلز دیں گے کنٹریبیوشن پر. مگر اس سے پہلے کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کو بہت تجربہ ہے صحافت میں, آپ صحافت میں آئے ہیں, آپ نے بہت سارا کچھ سیکھا ہے, صحافت کے داؤ پہ سیکھے ہیں, اتار چڑھاؤ بھی سیکھے ہیں آپ نے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار اور عوام کے بیچ میں ایک صحافی کا کیا رول ہے؟ دیکھیے, ہر ایک انسٹیٹیوشن کا ڈیموکریسی میں ایک رول ہوتا ہے. جی سر. پولیٹیشنز کا یہ رول ہے کہ وہ سیاست کر کے لوگوں سے ووٹ حاصل کر کے ان کی خدمت کریں. جی سر. اسی طرح سے ایگزیکٹو کا اپنا ہے جوڈیشری کا انصاف دلانا. جی سر. تو میڈیا کا یہ رول ہے کہ عوامی مسائل اور مشکلات جو ہوتے ہیں کم سے کم ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. جی سر. ان کو سرکار کے سامنے آپ رکھیں, ان کی آواز بنے, ان کا حل نکالیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف سرکار کو بتائیں کہ ان کا اس کو فالو بھی کرنا ہے یہاں تک کہ اس کا حل نکلے. ایون میں یہ سوچتا ہوں غلام حسن صاحب, یہ ٹرینڈ ہے کہ اگر سرکار کہیں پہ کچھ نہیں کرتی ہے تو آپ خود ایک تحریک بن جائیں, ان لوگوں کی مدد کے لیے آپ خود آگے آ جائیں. تو آپ پہ اگر لوگ بھروسہ کرتے ہیں, آپ ان لوگوں کے مسائل اگر حل نہیں ہو پا رہے ہیں, کیونکہ سرکار ہر ایک تک نہیں پہنچ سکتی ہے, غیر سرکاری تنظیمیں بھی, ان کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے, وہ بھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آ سکتے ہیں. جی سر. جی سر. اچھا شاہد صاحب, آپ سماج میں ایک سوشل ورکر کے طور ابھرے ہیں, اور آپ نے سوشل ایکٹیوسٹ کا بھی کام کیا ہے, اور صحافت میں بھی آپ کام کر رہے ہیں, اور صحافت بھی ایک ذریعہ آپ کا. اس سوشل جو ورک ہے آپ جو کر رہے ہیں, اس میں آپ نے بہت جو ساری کنٹریبیوشن دی ہے, یہ وہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ہم, جو کنٹریبیوشن آپ نے کی ہے, ذرا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا یہ کنٹریبیوشن, اور آپ کی خواہش کیوں پیدا ہوئی یہ کنٹریبیوشن, بالکل میں نے کس کس کو دی ہے یہ کنٹریبیوشن؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آج تک جتنے بھی لوگوں کی ہم نے مدد کی ہے وہ کشمیر کراؤن ٹرسٹ کے ذریعے کی ہے. جی سر. اور ہر ایک جگہ جس انسان کی بھی ہم نے مدد کی ہے, غلام حسن صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم نے 100 روپے کا مدد کیا ہے, وہ بھی اکاؤنٹ میں ہے, اکاؤنٹ کے ذریعے ہے, بالکل اکاؤنٹ کے ذریعے کی ہے, اکاؤنٹ کے ذریعے. کیش ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیا, کیونکہ ہم اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ دیتے ہیں. جو بھی ہم نے مدد کی ہے آج تک, میں آپ کو بتا دوں کہ لگ بھگ 26 بیٹیوں کی ہم نے شادی کی ہے. اچھا. کووڈ-19 جب لوگ اپنے گھروں میں, اچھا سر, یہ جو 26 بیٹیوں کی شادی آپ نے کی ہے, تو اس پہ بھی خرچہ بہت آیا ہوگا؟ بالکل اوبیسلی خرچہ تو آیا ہوگا, کم سے اگر میں مانوں کہ 3 لاکھ کے حساب سے تو اس کو تک 1 کروڑ ہوا ہوگا. نہیں, اتنا نہیں ہوا, چونکہ ہم شادی جو کرتے ہیں وہ اس لحاظ سے کرتے ہیں تاکہ رسم و رواج جو ہیں, جو ہماری روایت ہے مذہبی لحاظ سے, اس کو ہم برقرار رکھیں. جی. چونکہ ان کا نام میں نہیں بتا سکتا ہوں. نہیں, نام بتانے کی ضرورت نہیں, تو خرچہ تو ہوا ہوگا. بالکل خرچہ, 26 لڑکیوں کے سونا بھی دیا ہوگا, کپڑا بھی دیا ہوگا, مہر وغیرہ بھی ہم نے نہیں دیا, ہم نے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالا. اچھا, اکاؤنٹ میں, پھر ان کی مرضی ہے انہوں نے کیا کیا ہے. مطلب ہم نے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا ہے, ان کی مرضی ہے پھر وہ کیسے, چونکہ یہاں پہ ہم فارمیلٹی ساری پوری کر کے ان کا سارا کچھ ہمارے پاس پروفس ہیں, نکاح نامہ ہے ہمارے پاس, ہر ایک چیز, لیکن ہم پبلک وہ کبھی نہیں پبلکلی نہیں, وہ پبلکلی ہم کبھی نہیں بتائیں گے. اگر ہمیں کچھ بھی ہو جائے, ان کا نام ہم پبلکلی, کیونکہ ہمیں ان کو بتایا ہے, وہ پہلے آئی تھی کہ یہ پبلک نہیں ہونا چاہیے. تو میرج کو چھوڑ کے ہم نے آج تک لگ بھگ درجنوں کی تعداد میں جو ہے مکان بنائے ہیں 3 بچوں کے لیے. کتنے سوچیں,
ابھی ہمارے پاس جو کمپلیٹڈ ہیں وہ لگ بھگ 12 کنسٹرکشنز ہم نے فل جو ہیں وہ کی ہیں 12 کنسٹرکشن وہ ہم نے دکھائے بھی ہیں. اگر 20 لاکھ ہی مانے تو پھر 12 کنسٹرکشن کا تو 2-2.5 کروڑ ہوگا. حساب تو آپ کے سامنے ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. بالکل آپ خود دیکھ سکتے ہیں کس پہ کتنا خرچہ آیا ہے. بالکل یہ اکاؤنٹ میں سارا کچھ ان کے اکاؤنٹ میں گیا. کیا اور ہم دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو ڈالا ہے اکاؤنٹ میں سارا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں گیا ہے. جی سر. مطلب ایک بھی پیسہ ہم نے کیش نہیں دیا ہے, جو کچھ بھی ہو گیا ان کے اکاؤنٹ میں ہوا ہے. اسی طرح سے پیشنٹس ہم نے لگ بھگ آج تک 128 پیشنٹس کی ہم نے ہیلپ کی ہے جن کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے. بالکل جن کا ٹریٹمنٹ, اس میں 9 سال کا ایک بچہ ہے, ان کا بانڈی پورہ سے تعلق ہے. 9 ماہ کا ایک بچہ بانڈی پورہ سے ان کا تعلق ہے. چندی گڑھ ہم نے اس کو علاج کرنے کے لیے لے لیا. تو اسی طرح سے آپ کو میں بتا دوں بکروال فیملیز, جب سارا کشمیر سویا ہوا تھا 2 بکروال بچے 12 گھنٹے کے اندر ان کو سردی کی وجہ سے -17 تھا وہاں پہ. میں خود گیا, میں رات کے 2 بجے وہاں پہ پہنچ گیا کلگام کے اس پہاڑی پہ. جب وہ بکروال ترس رہے تھے, مر رہے تھے, رات کے 2 بجے ہم نے ان کو شفٹ کیا. رات کے 2 بجے ہم نے ان کو اپنے وہیں پہ مکان ہم نے رینٹ پہ لیے 6 ماہ تک ہم نے ان کو وہاں پہ بچانے کی کوشش کی. بہرحال میں یہ اس لیے نہیں بولتا ہوں کہ اب قوم کے سامنے میں نہیں بتاتا, دکھاوا نہیں کرتا, لیکن اب چونکہ جو ہم ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے پہ ہیں, میرے خیال میں وضاحت کرنی ضروری ہے. اسی طرح سے درجنوں کی تعداد میں ہمارے پرمننٹ بینیفیشریز ہیں جن کو ہر مہینے ہم مدد کرتے ہیں. بالکل ان کو راشن, ان کا جو کچھ بھی معاملات ہیں زندگی میں ان کو ہم پورا کرتے ہیں. اسی طرح سے فائر وکٹمز کی ہم نے مدد کی ہے. لیولیہوڈ ہم نے گائے کئی ایک لوگوں کو دی ہیں جو بیوہ عورتیں تھیں, ان کو ہم نے گائے دی ہے سو دیٹ کہ وہ ان کو پال ٹانگوں پر کھڑا ہو جائے. بالکل اس سے اپنا لیولیہوڈ روزگار کما سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے بانڈی پورہ میں ہی کئی ایک لوگوں کی مدد کی ہے لیولیہوڈ کے حوالے سے. حال ہی میں ہم نے بانڈی پورہ مارکیٹ میں ایک دکان ایک شخص کو دی جس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا زندگی کا. اس کو ہم نے وہاں پہ دکان دی, مال لا کے دیا, آپ اپنا روزگار کمائیں. تو اس طرح سے یہ ایک دیکھیے اب مجھے بھی ٹھیک نہیں لگتا ہے کہ میں اس چیز کی نمائش کروں. ٹھیک ہے, جگر چھلنی ہو جاتا ہے, میرا کلیجہ پھٹتا ہے کہ میں اس چیز کی نمائش نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن اب چونکہ جو لوگ گرانے پہ ہیں ان کو آپ کیا کریں. میں صرف اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اللہ سے آپ ان کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے کسی کا گھر آباد کرنے کے لیے, اللہ ان کو ہدایت دے کسی کو روزگار عطا کرنے کے لیے, اللہ ان کو ہدایت دے کسی اس بیٹی کی شادی کرنے کے حوالے سے جو آج تک اس انتظار میں ہے کہ ان کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کیونکہ ان کو مفلسی غریبی کھائی جا رہی ہے. جی شاہد صاحب, آپ نے صحافت کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ورکر کے طور پر بھی کام کیا ہے. جی. آپ نے سماج میں ان غریبوں کی بھی مدد کی ہے جو بے سہارا تھے, جن کا کوئی سہارا نہیں تھا, اور آگے آپ بڑھ رہے ہیں. جو آپ نے جو قدم آگے بڑھائے ہیں اور ان کا جو ساتھ ہے آپ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں آپ. مگر ایک سوسائٹی میں ایسی بھی چیز ہے, یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کو پیچھے کھینچنے والے بھی ہوتے ہیں, مگر جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے ہیں, وہ آگے بڑھتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دے دوں گا. پنجاب کیسری جو جلندھر سے چھپتا ہے, ہند سماچار جو جلندھر سے چھپتا ہے, جب پنجاب میں ڈسٹربنس تھی تو لالا جگت نارائن وہ چیف ایڈیٹر تھا, مالک تھا پنجاب کیسری کا. تو انہوں نے ایک ایڈ دیا ہے جو وکٹمز ہے ان کی مدد کی جائے, پیسے آفس میں جائیں. وہ جتنا کیا اس نے جمع بہت کیا, جن کو دیا ان کو بھی دیا, مگر کسی نے اس پر یہ انگلی نہیں اٹھائی, کہ آپ نے یہ مس اپروپریشن فنڈس میں کیا ہے. تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے تو جو لالا جی جگت نارائن نے وہاں کام کیا ہے تو اس سے زیادہ اچھا آپ نے بھی کام کیا ہے یہاں پہ. مگر کیا کریں, ہماری تو یہ ہمارے کلچر میں ہی ایسی جینس ہی ہے, جو لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کو پیچھے بھی ہم سر ہمارے کلچر میں نہیں ہے. ایکچولی مجھے کیا اس سے لگا کہ نیک لوگ اس سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں, لگ بھگ 99%. جی. لیکن برے لوگوں کا امپیکٹ رہتا ہے, ان کا امپیکٹ رہتا ہے. جب وہ پروپیگنڈا پہ آتے ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں. جی. کہ ہم نے بھروسہ کیا تھا شاہد عمران پہ. اب جو لوگ اس وقت
میری پرسنل ریکارڈنگس یا میرا پرسنل جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ وائرل کرتے ہیں, تو اس سے ان کو کیا ملا, اس سے ان کو کیا ملتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سماج میں گرانے پہ ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے گرانا. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جاوید کا مکان بنائے, وہ لولا کی ان یتیم بیٹیوں کا مکان بنائے, وہ اوڑی جا کے, مطلب میں ان لوگوں کے لیے بھیک مانگتا ہوں قوم کے سامنے. جی سر. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ میں بھیک مانگتا ہوں ان لوگوں کے لیے قوم کے سامنے؟ جی سر. تو لیکن آج یہ جو الزامات ہیں, یہ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں, تو اس سے پہلے بھی تمام جو ایجنسیز ہیں مجھے ان پہ بھروسہ ہے, مجھے ہر ایک ایجنسی پہ بھروسہ ہے. پولیس ہے ہماری جموں کشمیر پولیس, انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے سارا کشمیر کراؤن ٹرسٹ کا معاملہ, تو اس سے پہلے بھی انویسٹیگیٹ ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وقت یہ چاہتے کیا ہیں ہم سے. اچھا شاہد صاحب, ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, صحافت میں ایک رول ایسا بھی آ گیا ہے جس کو ہم دلالی کہتے ہیں. یہ مجھے میں دیکھ رہا ہوں جسے ہم دلالی بھی کہتے ہیں. اور ایک رول ایسا بھی ہے صحافت میں جو میڈیشن کے لیے کام کر رہا ہے, اور ایک رول ایسا بھی صحافت میں آ گیا جو لوگوں کا حقیقی معنوں میں مدد کرنا چاہ رہا ہے. تو ان تینوں رولوں میں سے آپ کو کون سا رول پسند ہے؟ اوبیسلی جہاں پہ ہمارے لوگوں کی مدد ہو جائے, جہاں پہ ہم اپنے لوگوں کو راحت پہنچائیں, جہاں پہ ہم اپنے لوگوں کا سہارا بنیں. اوبیسلی میں نے تو روز اول سے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے لیے ہر ایک وہ ممکن کوشش کرنی چاہیے جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو. مطلب اگر ہم نے 1028 لوگوں کو فائدہ دیا ہے, 1028 فیملیز کو, خاندانوں کو ہم نے راحت پہنچائی, تو یہ تو عیاں ہے. تو اس پہ بھی کروڑوں روپے خرچ ہوا. اوبیسلی یہاں پہ تو کنسٹرکشن پہ ہی آج تک ہم نے 1,19,35,000 روپے خرچ کیے ہیں صرف کنسٹرکشن ونگ پہ. ہم نے لگ بھگ 1,19,35,000 روپے خرچ کیے ہیں جو مکان بنائے ہم نے, مکان جتنے بنائے. بالکل اسی طرح سے پیشنٹس پہ, پور نیڈی, اس میں آپ کا کووڈ پہ بہت زیادہ لوگوں کی ہم نے ہیلپ کی ہے. تو اوبیسلی یہ تو عیاں ہے. اچھا سر, شاہد صاحب آپ سے ہم اجازت لینا چاہیں گے, تو اپنے پیغام میں آپ بالکل اپنی صحافتی برادری, اپنے رپورٹرز, اپنے اسٹرنگرز وغیرہ وغیرہ کے لیے, عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میرا پیغام یہی ہے کہ کم سے کم ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ کسی اس انداز سے ہم کسی الزام تراشی نہ کریں کہ بنا سچ جانے, بنا حقیقت جانے ہم لوگوں پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. جس کسی کو بھی, میں ہر ایک شخص کو یہ دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, جس کسی کو بھی کم سے کم ہمارے ادارے کے بارے میں, کشمیر کراؤن ٹرسٹ کے بارے میں, کشمیر کراؤن ٹرسٹ کے بارے میں کچھ بھی جانکاری چاہیے, ہر ایک پیسے کا حساب ہم ان کو دیں گے, ہر ایک پیسے کا حساب. سو اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو مدد کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں, ہمارے قوم میں غریبوں کا سمندر ہے, بے بس لوگوں کا سمندر ہے, مفلسوں کا سمندر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں, نہ کہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کریں. میں اس چیز کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں کہ میری وجہ سے, میری زبان سے کم کسی اس شخص کے بارے میں جو معتبر ہو, جو شاید آپ کے ادارے سے آگے ہو. میں نے کئی ایک لوگوں کو یہ بھی سنتے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب کرتے ہیں کہ ہماری لائکس نہیں آتی ہیں, یہ جب کرتے ہیں کہ ان کی ہزاروں میں لائکس آتی ہیں, ان کی لاکھوں میں لائکس آتی ہیں, ان کی لاکھوں میں سبسکرپشن ہے. تو غلام حسن صاحب وہ میرا قصور ہے, وہ تھوڑی میرا قصور ہے. وہ تو لوگ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں, تو یہ لوگ میرے خیال میں اس چیز سے اگر گریز کریں, ہم لوگوں کی مدد کریں, میرے خیال میں وہی اچھا ہے. جی سر. ناظرین, یہ تھے شاہد عمران جو کشمیر کراؤن ٹرسٹ کے سربراہ ہیں. انہوں نے ہمارے سوالات کا جو جوابات دیے ہیں, بڑی بے باکی سے, بڑی خوبی سے جوابات دیے ہیں. تو شاہد صاحب دل کے بالکل سخی ہے. انہوں نے جو جوابات دیے ہیں اور حسابات بھی اوپن رکھے ہیں. آپ کو جب چاہے شاہد صاحب سے حسابات تیار ہے, آپ لے لیجئے ان سے حسابات. انہوں نے
کبھی حسابات میں کمپرومائز نہیں کیا ہے. شاہد صاحب کی اپیل ہے اگر آپ کو حساب چاہیے آپ میرے پاس آئے حسابات لے لیجئے. لہذا الزام تراشی سے بہتر ہے آپ شاہد صاحب کے حسابات چیک کریں اور حقیقت جانیں کہ حقیقت ہے کیا. ناظرین آج فی الحال اس ملاقات میں شاہد صاحب سے فی الحال اجازت لیتے ہیں ہم. اگر کچھ پوچھنا باقی رہ گیا تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ضرور کبھی بھی.